کہ کیا ان گرفتاریوں سے مسلم لیگ نون کی سیاست کو فائدہ ہونے والا ہے؟ ہاں اور نہیں کا آپشن ہے۔ راشد، آپ ہی سے سب سے پہلے میں شروع کروں گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو گرفتاریاں ایون فیلڈ کیس کے اندر ہوئی ہیں اور جس کا آغاز ہو گیا ہے اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کا جو ستیہ ناش کر دیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ 1 روپے کی کرپشن ثابت کریں، تو جج بشیر صاحب نے اتنی ایگزاسٹو ججمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے ویل ریزنڈ ججمنٹ ہے، اور میں آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ایون فیلڈ کے اندر منی ٹریل کا سوال ہے۔ سادہ سا کیس ہے کہ یہ جو فلیٹس ہیں آپ کے پاس 93 میں یہ فلیٹس ان کی جانب سے خریدے گئے تھے، 98 میں عمران خان نے انہی فلیٹس کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کے ہیں، یہ انکار کرتے رہے۔ پھر حسن اور حسین نواز کہتے رہے یہ کرائے کے ہیں۔ اب جب پاناما کا کیس آیا تو انٹرنیشنل سکیم کے اندر یہ پتا چلا کہ یہ انہی کی ملکیت ہے، تو پھر انہوں نے آ کے کہا الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں۔ تو یہ 16 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے بچوں کے پاس کس طرح سے اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی، نہیں ایکسپلین کر سکے، اپنی جانب سے کوئی ڈیفینس نہیں دے سکے۔ جو ٹرسٹ ڈیڈ مریم نواز کی جانب سے پیش کی گئی، اسی کے اوپر ان کو سزا ہوئی کہ وہ کورٹ کو کس طرح سے اپنے والد کو جنہوں نے یہ افینس کیا تھا ان کو ابیٹ کرتی رہیں، ان کو چھپاتی رہیں اس کی آنرشپ کے بارے میں۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے جو ایک نیوٹرل حلقہ تھا، جو ان کے سٹانچ سپورٹر ہیں، وہ تو وہ جو مرضی کرے جائے نا، وہ تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو ایک نیوٹرل حلقہ ہے، جو نوجوان ہیں، جو وائبرنٹ ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس ہے جن کے پاس، جو کہ اس ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ سارے حلقوں کے اندر مسلم لیگ کی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔